میں پڑھتا ہوں خاموشی. بسم اللہ والحمد للہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ اما بعد. سیرت النبی میں ہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مکی دعوت کے مراحل کا ذکر کر رہے تھے، اور جس میں ہم نے صاحب کا درس میں ذکر کیا تھا کہ اللہ تعالیٰ نے مکہ میں مسلمانوں کو دو شخصیتوں کے اسلام کی وجہ سے بڑی ان کو قوت دی. کون کون تھے؟ سب سے پہلے تو آپ کے چچا حضرت حمزہ رضی اللہ عنہ کہ جو قریش کے بڑے سرکردہ لوگوں میں سے تھے، تو ان کے اسلام لانے جو ہے اس سے بھی اسلام کو ایک بڑی قوت ملی. اور اس کے بعد حضرت عمر فاروق کا اسلام لانا کہ جو مکہ میں بڑے معزز لوگوں میں سے تھے، تو ان کا اسلام لانا، اور ان کے صرف اسلام لانا ہی نہیں بلکہ ان کے اسلام لانے کی وجہ سے کہ جو ایک اسلام کو کھلے طور پر اور اعلانیہ طور پر یعنی اس کو ظاہر سامنے آنے کا موقع ملا. اب یہ چیز جو کافروں نے جب دیکھی اس طرح کی بڑی بڑی شخصیتیں اسلام میں داخل ہو رہی ہیں، اب انہوں نے اور ایک پیترا بدلا، اور وہ کیا تھا کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو مختلف طرح کی پیشکشیں کر کے آفریں کر کے آپ کو کسی طریقے سے اپنے دین سے اپنی دعوت سے روکا جائے. تو اس لیے صفحہ نمبر 78-78 پر آپ ایک ٹائٹل دیکھ رہے ہو، پرکشش مرغوبات کی پیشکش. کیا مطلب؟ کہ کافروں کی طرف سے آپ کو مختلف ایسی چیزیں پیشکش کرنا، ان کی آفریں کرنا کہ جو انسان کے عام طور پر یعنی کہ اس کی چاہت ہو. ان مرغوبات کے پیچھے، ان پیشکشوں کے پیچھے وجہ کیا ہے؟ قرآن نے اس کا ذکر کیا ہے کہ ہر دور کے کافر مشرک، اور خصوصاً جو صاحب اقتدار لوگ ہوتے ہیں، بادشاہ ہو، کوئی لیڈر ہو، کس طرح کے لوگ ہوتے ہیں، ان کے مد نظر کیا ہوتا ہے؟ جب بھی کوئی نبی رسول دعوت لے کر اٹھا ہے، ان کے ذہن میں یہ ہوتا ہے کہ لازماً کرسی چاہتا ہے، یہ حکومت پر قبضہ کرنا چاہتا ہے. موسیٰ علیہ السلام جب دعوت لے کر اٹھے فرعون کے خلاف، تو فرعون اور اس کے سرداروں نے کیا کہا کہ موسیٰ تمہاری حکومت پر قبضہ کرنا چاہتا ہے. اور یہ صرف اس زمانے کی بات ہے، ہر دور کی بات ہے. آج بھی اگر کوئی دین کی دعوت لے کر کھڑا ہوتا ہے، کوئی تحریک کھڑی ہوتی ہے، تو سب سے پہلے جو دنیا کے مادہ پرست حکمران اس طرح کے لوگ ہیں، ان کے سامنے یہ ہوتا ہے کہ کہیں ہماری حکومت تک نہ جا پہنچے، کہیں کرسی تک نہ آ جائیں لوگ، سمجھے نا. اس لیے وہ سیاست میں ان لوگوں کا آنا ویسے ہی ان پر حرام کہتے ہیں کہ تم مولوی ہو، تمہارا کام مسجد کے ساتھ، تمہارا کام سیاست کے ساتھ کیا تعلق، سمجھے نا. اس طرح کی چیزیں یہ ہر زمانے میں رہی ہیں. تو چنانچہ اسی ذہنیت کے مطابق آپ کے زمانے کے کافروں نے بھی آپ کو پیشکشی کی. اسی پیشکشوں میں سے واقعہ آتا ہے کہ عتبہ ابن ربیعہ کافروں کے بڑے سرداروں میں سے سردار تھا، اور بڑی ان کے مطابق بڑی عقل سوچ رکھنے والا آدمی تھا. تو ایک دن بیٹھ کر مشورہ کرتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کیسے روکا جائے اپنی دعوت سے. تو عتبہ بن ربیعہ کو مشورہ دیتے ہیں کہ آپ کے پاس جاؤ اور جا کے آپ سے گفتگو کرو، اور کوئی آپ پیشکشیں کرو، کوئی آفریں کرو، شاید کہ آپ کی بات مان لیں. اس آدمی کی عتبہ کی کنیت تھی ابو الولید. تو ابو الولید یہ عتبہ آپ کے پاس آیا، تو آپ مسجد میں طرح بیٹھے بیت اللہ میں بیٹھے ہوتے اکیلے، تو آپ کے پاس آ کے بیٹھ گیا اور آ کے پہلے آپ کی تعریف کی کہ اللہ نے آپ کو جو مرتبہ مقام دیا ہے یہ ہے وہ ہے. تو اس کے بعد کہنے لگا کہ آپ جو دعوت لے کر کھڑے ہوئے ہو یہ بہت بڑی ایسی چیز ہے کہ جس نے ہماری ساری قوم کا اس کے اندر انتشار پیدا کر دیا ہے، گھروں کے اندر اختلافات کھڑے کر دیے ہیں. آپ ہمارے آباء و اجداد کے دین کو گمراہ کہتے ہو، اس طرح کی چیزیں ہمارے معبودوں کو بیکار کہتے ہو. تو اس طرح کی چیزوں کے ان چیزوں سے باز آ جاؤ، چیز چھوڑ دو. تو کچھ آپ کو پیشکش کرنے کی کوشش کی. آپ میں کیا بولی جو تم باتیں کہہ رہے ہو ٹھیک ہے. تو کہتا ہے کہ اگر تم چاہتے ہو تو مال حاصل کرنا تو ہم تم کو بڑا مال دیتے ہیں، ہمارے بڑا مال جمع کر دیتے ہیں. اگر تم کوئی عہدہ منصب چاہتے ہو تو ہم آپ کو اپنا سردار بنا لیتے ہیں، آپ کو اپنا بادشاہ مقرر کر لیتے ہیں. اگر کوئی کسی اور سے تمہارا نکاح شادی کا پروگرام ہے تو آپ بتاؤ، ہم آپ کی اس سے نکاح کر دیتے ہیں. اور اگر آپ کو کوئی محسوس ہوتا ہے کہ شاید آپ کے اوپر کوئی جنوں کا سایہ ہو، کس طرح کا معاملہ ہو، اس وجہ سے اس طرح کی باتیں کرتے ہو، تو ہم آپ کو کوئی اچھے علاقے لا کر کوئی دم کرنے والا لا کر آپ کا علاج کرواتے ہیں. یہ کافروں کے نظریات اس کے مطابق ان کی پیشکش ہے. لیکن یہاں پر دیکھیے دعوت کے میدان میں ہمیں بہت بڑا سبق ملتا ہے کہ کیا خیال ہے کہ نبیوں کے سردار کو اس طرح کی پیشکش کی جائے، اتنی بڑی شخصیت کو، ہستی کو اس طرح کی پیشکش کی جائے، تو آپ کی کیا اس میں توہین نہیں ہے؟ لیکن آپ نے ساری باتیں سنی ٹھنڈے دل کے ساتھ. اس کے بعد کہا کہ ابو ولید تم نے اپنی باتیں کر دی، سنا نہیں، اب ذرا میری باتیں بھی سن لو. تو ولید کہتا ہے کہ ہاں بالکل، سنائیے کیا کہتے ہو. آپ نے پھر اپنی باتیں سنانے کے بجائے ان کو اللہ کی باتیں سنائی، اللہ کا قرآن سنایا. سورہ حامیم سجدہ ہے جس کا نام فصلت بھی ہے. اس آیت کے سورج کی شروع کی آیات بڑی عظیم آیتیں ہیں. آپ نے اس کی تلاوت شروع کر دی، اور وہ ابو ولید جو کافروں کا سردار اپنے ہاتھ پیچھے رکھ کے بیٹھا سنتا رہا. بڑی عظیم آیتیں تھیں. حتیٰ کہ اللہ تعالیٰ نے اس صورت میں آسمان زمین کو پیدا کرنے کے سارے مقاصد اور ساری توحید کی طرف دعوت دینے کے ساتھ ساتھ آگے چل کر فرمایا کہ اگر یہ لوگ پھر بھی اعراض کرتے، پھر بھی نہیں مانتے، پھر میں ان کو ڈراتا ہوں کس سے؟ اس طرح کے عذاب سے جو عاد و ثمود پر پڑا تھا. قوم عاد و ثمود کے واقعات سے سب لوگ جانتے تھے، مکہ کے قریش کے لوگ قوم عاد و ثمود کے واقعات ان کے حالات میں کیسے ہوئی سبھی جانتے تھے. تو جب ان آیتوں پر آپ پہنچے نا، فقل انذرتکم صاعقۃ مثل صاعقۃ عاد وثمود، کہ اگر تم نہیں مانتے تو میں تم کو اسی طرح کی کڑک سے ڈراتا ہوں جو قوم عاد و ثمود پر پڑی تھی. تو کافر ہونے کے باوجود ان کے دل میں اللہ تعالیٰ کے اوپر، اللہ کے ساتھ یہ چیزیں ان کے دل میں تھی کہ اللہ تعالیٰ ہے، قادر ہے ہر چیز پر، اور اللہ جو کہتا ہے وہ کر دیتا ہے.
کیا 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 کرتا ہے کافر؟ آپ کے منہ پر ہاتھ رکھتا ہے اور آپ کو صلہ رحمی کا واسطہ دیتا ہے کہ بس آگے نہ پڑھو، اور اس کا اس کے اوپر ڈر خوف طاری ہوتا ہے، حتیٰ کہ کہا جاتا ہے کہ اپنے گھر میں بھی نہیں آتا کہ کہیں گھر میں جاؤں اور وہاں پر کوئی ہلاکت ہو چکی ہو۔ تو خیر کہنے کا مقصد یہ ان کی طرف سے طرح طرح کی اس طرح کی پیشکشیں آنا شروع ہوئی، آفر آنا شروع ہوئی، اور اسی کے ساتھ اور بھی سودے بازیاں۔ اور سودے بازیوں میں یہ تھا کہ ٹھیک ہے آپ بھی مکہ میں ہو، ہم بھی مکہ میں رہتے ہیں، آخر مل جل کر ایک دوسرے کے ساتھ ہم کو کمپرومائز کریں۔ کمپرومائز کیا کریں کہ کبھی آپ ہمارے بتوں کی پوجا کر لو، کبھی ہم تمہارے رب کی پوجا کر لیتے ہیں، جس کے جواب میں اللہ تعالیٰ نے کیا نازل کیا؟ قل یا ایھا الکافرون، کہ اے کافرو لا اعبد ما تعبدون، کہ جن کی تم پوجا کرتے ہو میں اس کی عبادت نہیں کرتا، اور صورت آخر تک۔ تو اس طرح کی کمپرومائز کرنے کی، اور یہاں پر سبق ملتا ہے کہ توحید اور ایمان اور عقیدے میں کوئی کمپرومائز نہیں ہے، اس میں کوئی لچک نہیں ہے۔ آدمی کہے کہ چلو مل جل کر رہنا ہے، چلو معاملہ چلائے، کچھ لو اور کچھ دو کا یہ فلسفہ اس توحید اور عقیدے کے ایمان کے موضوع پر نہیں چلتا۔ ہاں باقی بات چیزوں کے اندر کہیں پر کوئی چھوٹی موٹی لچک پیدا کی جا سکتی ہے، لیکن جہاں پر عقیدے کا ایمان کا مسئلہ ہو، کفر ایمان کا معاملہ ہو، وہاں پر کوئی لچک نہیں۔ اور دو ٹوک طور پر ان کو اللہ نے جواب دے دیے کہ جو تم سے مطالبہ کرتے ہو ایسا کوئی نہیں۔ اسی طرح ان کے مطالبوں میں سے ایک یہ بھی تھا کہ قرآن جو تم سناتے ہو بڑا سخت ہے۔ سخت کیوں ہے؟ کہ ہمارے باوجداد کے دین کو گمراہ کہتا ہے، باطل ہے، ہمارے معبودوں کو جھوٹا کہتا ہے، یہ بڑی سخت باتیں ہیں۔ تو کیا ہے کہ اس قرآن کے علاوہ کوئی اور قرآن لا کر ہمیں سناؤ۔ آج بھی یہی اس طرح کی کسی کو توحید کی باتیں، بھائی اور کی باتیں کرو، یہ چھوڑو اور کوئی چیز کرو، ہاں کسی کہانی سناؤ اگر جس سے دل خوش ہو۔ تو یہاں پر بھی یہ ان کا مطالبہ کہ یہ قرآن اس کے بجائے کوئی اور قرآن لا کرو۔ اللہ نے کیا فرمایا؟ قل ما یکون لی ان ابدلہ من تلقاء نفسی، کہ میں اس قرآن کو اپنی طرف سے بدلوں کہ میرے اختیار میں نہیں ہے۔ کہ اللہ کا قرآن اللہ کا کلام ہے کہ جس میں کوئی رد و بدل کرنے کا مجھے کوئی اختیار نہیں ہے۔ کہنے کا مقصد اس طرح کی طرح کی ان کو آفریں آپ کو پیش کی جاتی ہیں۔ اسی طرح آپ کو اور آپ کے صحابہ کو الجھانے کے لیے بعض اوقات کچھ سوالات اٹھائے جاتے، اور یہودی بھی ان کے ساتھ ملے ہوتے، مکہ کے مشرکوں کے ساتھ یہودی ملے ہوتے کہ اپنے نبی سے اس طرح کے سوالات کرو، تاکہ ان کے ذہن میں تھا کہ آپ کو سوال کیا جائے گا، آپ سوال کے جواب نہ دے پائیں گے، اور پھر آپ کے ساتھیوں صحابہ کو آپ کے بارے میں شک و شبہات میں ڈالنے کا موقع ملے گا۔ ہمیشہ بات پرستوں کا فکر ہے، تو چنانچہ یہودیوں نے مکہ کے مشرکوں کو کہا کہ آپ سے کچھ سوالات کرو۔ سوالات کیا تھے؟ جن کا سورۃ کہف میں ذکر آتا ہے، اور سورۃ کہف کے مناسبت سے ہم بھائیوں کو بتانا چاہیں گے کہ انشاءاللہ آنے والے منڈے سے سوموار سے ہمارا ایک سورۃ کہف کا کورس شروع کر رہے ہیں ہم، سورۃ کہف کی تفسیر کا ہدایت سینٹر میں، تو جو انشاءاللہ آپ سبھی کو اس میں شریک ہونے کی دعوت ہے، تاکہ بڑی عظیم صورت ہے جس میں اللہ تعالیٰ نے بڑے عظیم واقعات بیان کیے ہیں، تو جو ہم تفصیل سے وہاں پر لیں گے۔ تو خیر، تو ان سے آپ سے سوالات کیے کہ وہ نوجوان کون تھے کہ جو کسی پہاڑ میں غار میں غائب ہو گئے تھے، ان کا واقعہ کیا تھا؟ اسی طرح وہ شخص کون تھا جس نے پوری زمین میں گھوم کر حکمرانی کی، اور روح کیا ہوتی ہے؟ روح کیا ہوتی ہے؟ تو وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الرُّوحِ قُلِ الرُّوحُ مِنْ أَمْرِ رَبِّي۔ اب یہاں پر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے آپ کی بھی آزمائش ہوتی ہے کہ آپ ان سوالوں کے جواب، بعض روایت میں آتا ہے کہ آپ میں کہ تم کل آنا، میں تم کو بتاؤں گا، اور انشاءاللہ نہ کہا، اور وہی نہ آئی، کہ مجھے کہا اگلے دن آپ کے پاس وہی نہ آئی، جواب نہیں تھا، کیونکہ آپ علم غیب نہیں جانتے، علم غیب جانتے ہوتے، حاضر ناظر ہوتے تو آپ کو پتا ہوتا کہ نوجوان کون تھے، کیونکہ آپ ان کے پاس تھے، وہ زمین پر بادشاہت کرنے والا بادشاہ جو تھا، آپ اس وقت موجود تھے، آپ پتا ہوتا کہ کون تھا، سمجھے نا؟ اور اسی طرح روح کے بارے میں اب آپ کو علم غیب ہوتا پتا ہوتا، لیکن چونکہ آپ کو نہ علم غیب تھا، نہ آپ حاضر ناظر تھے، اس لیے آپ ان کا جواب نہ دے سکے، حتیٰ کہ وہی آتی ہے اور پھر پتہ چلتا ہے کہ ان سوالوں کے جواب کیا ہے۔ اس طرح کے سوالات کر کے بھی آپ کو جو ہے الجھانے کی کوشش کی جاتی۔ اسی طرح جب بہت زیادہ ہی انہوں نے کہا کہ آپ بہت زیادہ مصر ہی ہو ہمیں اپنی باتیں سنانے پر، تو پھر کیا کرو کہ پھر ہمارے ساتھ کو الگ محفل میں جلسہ کرو کہ جس میں یہ غریب فقیر صحابہ جو ہمارے بعد غلام ہیں، ہمارے کبھی کارے ہیں، یہ شریک نہ ہو، اور یہ بھی کافروں کا کفر مزاج لوگوں کا صاحب کا انداز، صاحب قدوانوں سے انداز رہا ہے۔ آج آپ دیکھو گے اس طرح کے محفل مجلسوں میں بیچارے غریب فقیر ہوتے ہیں، چودھری قسم کے لوگ، مالدار، ان کو توفیق نہیں ہوتی، اور وہ سمجھتے ہیں کہ ہم کیوں جائیں اس میں، یہ مجلس ہمارے لائق نہیں ہے، اور ہم کہتے ہیں کہ وہ اس لائق نہیں کہ اس مجلس میں آئے۔ اللہ کی طرف سے مار پڑی ہوتی ہے ایسے بدبختوں پر کہ وہ کہیں اللہ کے دین کو سننے سمجھنے کے لیے بیٹھے، تو یہ صاحب قدوانوں سے چلا ہے۔ تو چنانچہ آپ کے زمانے کے بدماشوں کا بھی یہی مطالبہ تھا کہ اگر آپ ہمیں دین سنانے چاہتے ہو تو ہمارے ساتھ الگ سے خاص مجلسیں ہوں جس میں یہ فقیر غریب صحابہ شامل نہ ہو۔ تو آپ نے مسئلہ دیکھی کہ چلو سردار ہے مکہ کے، شاید ان کے لیے وہ الگ مجلس کرنے سے ان کو اللہ تعالیٰ کوئی ہدایت دے دے، مقصد تو ان کو ہدایت لانا ہے، اور آپ کی کوشش تھی ہر طریقے سے ان کو ہدایت لانے کی، آپ نے ان کے لیے الگ مجلس رکھ دی، فرما دیا کہ ان کو الگ مجلس کر لو، جو بھی کر لو، اللہ نے جس کی ہدایت لکھی ہدایت اسی کو ملے گی۔ اور عبس وتولی ان جاءہ الاعمى کے اصول عبس کے اصول کیا آتے ہیں، وہ اسی موضوع پر آتی ہے۔ بات کرنے کا مقصد یہ طرح کے ان کے انداز تھے مختلف طرح کے۔ اسی طرح سے جو ہے آپ کے خلاف سازشوں کے اندر آخر میں جب دیکھا انہوں نے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنی دعوت پر جاری ساری ہے، اور آپ کے خاندان کے قریبی لوگ وہ بھی آپ کا بائیکاٹ نہیں کر رہے ہیں، حالانکہ اکثر وہ کافر تھے، اسلام پر نہیں تھے،
लेकिन आपको सपोर्ट कर रहे हैं, खुसूसन उसमें आपके चचा अबू तालिब आपका साथ दे रहे हैं। अबू तालिब को पहले तो रोकने की कोशिश की तरह तरह से, जब ना रुके तो फिर क्या किया उन्होंने बनु हाशिम से आपके पूरे खानदान से बाइकाट करने का ऐलान किया। और सिर्फ ऐलान न किया बल्कि इस पर बैठकर बाकायदा मुआहदा लिखा गया। कुरैश के सभी लोगों ने बैतुल्लाह में बैठकर, यानी वहाँ पर बैठकर जो है पूरा मुआहदा लिखा, बल्कि बैतुल्लाह में मस्जिद खैफ में यमुना में है कि वहाँ पर बैठकर पूरा मुआहदा लिखा आपके खानदान के साथ बाइकाट करने का। तो चुनाचे आप सुनते हो शेब अबी तालिब के नाम से एक चीज़, शेब के माने क्या होता है? पहाड़ों के दरमियान जो जगह वादी होती है, और मक्का चूंकि सारा पहाड़ी इलाका है, तो शेब अबी तालिब ये वो जगह है कि जहाँ पर 3 साल तक, तकरीबन 3 साल तक आप सल्लल्लाहु के खानदान बनु हाशिम को और बनु मुतलिब के कुछ लोग भी उसमें शामिल थे। और कहा जाता है कि सिर्फ अबू लहब था वो बदबख्त कि जो इस वादे में, इसमें आप सल्लल्लाहु के साथ शरीक ना हुआ, वो काफिरों के साथ रहा, वरना आपके पूरे खानदान के लोग इसमें आए, मुसलमान थे या काफिर थे। तो 3 साल तक उनके साथ बाइकाट रहा। कुरैश ने बाइकाट ऐसा किया कि कोई इनसे बातचीत ना करे, कोई इनसे लेन देन न करे, कोई इसका नाता ना करे, बल्कि हत्ता के बाहर से भी कोई लोग आते, कोई सामान लेकर कुछ तैयार कर, उनको भी रोका जाता कि आप तक, इन लोगों तक कोई ना पहुंचे। हत्ता के वक्त गुजरने के साथ साथ जारी बात उनका जो साजो सामान खत्म हो गया अपना, और फाकों में उनके फाके आने लगे और बहुत हालत बुरी होगी। हत्ता के रातों के औकात में मक्का वाले यहाँ से बच्चों की, औरतों की रोने के आवाज़ें सुनते भूख की वजह से। उस वक्त जो है फिर कुछ जो उनमें गैरतमंद थे किसी हद तक, उनको गैरत आई कि हम किन के खिलाफ ये बाइकाट किए हुए हैं, अपने ही भाई भाइयों के खिलाफ, क्योंकि थे तो उनके खान कबीले के लोग ना। तो उनमें सबसे पहले हिशाम बिन आमिर बिन हारिस, ये वो शख्स था जिसने जो पहले खड़ा हुआ कि हम क्या कर रहे हैं। दूसरे से जाकर मिला, जिसको देखा कि थोड़ा बहुत समझदार आदमी है, उससे जाकर बात की जुबैर बिन उमैया से। इस तरह मुतअब बिन हदीस है, कुछ इस तरह के कुछ लोग थे जिनके अंदर कुछ ना कुछ इंसानियत बाकी थी। तो ये 4-5 लोगों से जाकर मिलकर उसने कहा कि हम क्या कर रहे हैं, ये क्या मुआहदा हमने कर रखा है और किन से बाइकाट कर रखा है। ठीक है, आप जो दीन लेकर आए वो है, लेकिन हमने इस चीज़ में आकर रखा है कि अपने खानदान के लोगों के संसार भूखे मार रहे हैं। तो चुनाचे उसने क्या किया, इन लोगों से मुआहदा तय किया कि हम मीटिंग करते हैं और उस मीटिंग में तुम सभी ने एक ही बात करना है। वो बात क्या होगी? इस मुआहदे को, ऐसे एग्रीमेंट को खत्म करने की, जो बाइकाट का है। तो चुनाचे अगले दिन मजलिस होती है और मजलिस में बातचीत शुरू होती है, और फिर इनमें से हर एक कहता है कि हम इस मुआहदे को खत्म करते हैं। अबू जहल बड़ा बेईमान था, उसे फौरन समझ लिया कि पहले से कोई इनके आपस में साथ बात हो चुकी है। तो खैर उस वक्त फिर अबू तालिब कहते हैं कि वो सहीफा लाओ जिसमें तुमने ये एग्रीमेंट लिखा है। और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उसको बता चुके थे कि वो सहीफा तुम्हारा खाया जा चुका है। अबू तालिब कहते हैं कि लाओ, अगर वाकई ही मेरे भतीजे ने जो कहा है उसके मुताबिक है तो फिर वो सच्चा है। अगर वो सहीफा खाया नहीं गया जिस तरह उसने कहा है, तो फिर तुम सच्चे हो और मैं तुम्हारे साथ हूँ। और जब सहीफा लाया जाता है, सहीफा खत जो लिखा गया था, लेटर जो लिखा गया था, जब लाया जाता है तो तारीख लिखती है कि उसके सारे अल्फाज खाए हुए थे सवाए के जिसमें अल्लाह का नाम था। बाकी सारे अल्फाज खाए जा चुके थे कि जो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सदाकत की एक और बड़ी दलील थी, और इसके साथ ही ये बाइकाट का सारा मुआहदा खत्म होता है। तो ये था आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के खिलाफ जो मुआहदे का कुरान। इसी तरह उसके बाद हम देखते हैं कि मुखालफत बढ़ती चली गई इन चीज़ों से। ये नहीं कि वो लोग आपकी तरफ माइल हो गए, आपका मौक़िफ़ देखा कितने बाइकाट के बावजूद भी आप डटे हुए हैं तो चलो हम पीछे हटे, नहीं, बल्कि इस पर मुखालफत और बढ़ती चली गई। आपकी नबूवत की सदाकत की दलील देखने के बावजूद और भी वो काफिर अपने कुफर पर मुसिर रहे। इसी दौरान आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को 2 बड़े वाक़यात पेश आते हैं एक ही साल में कि जो आपके लिए बड़े ही परेशान कुन और बड़े आपके लिए गमज़दा थे। और वो क्या थे? एक तो आपके चाचा अबू तालिब की वफ़ात, कि जो आपके लिए बहुत बड़ी एक सपोर्ट मुहैया किए हुए थे, मदद मुहैया किए हुए थे अल्लाह ताला की तौफीक से, अगरचे कुफर पर थे लेकिन उन्होंने फिर भी आपकी बड़ी मदद की। उनकी वफ़ात का वाक़या आता है कि शेब अबी तालिब से निकलने के तकरीबन 6 या 8 महीने के बाद का ये वाक़या है। तो उस वक्त अबू तालिब के हवाले से आप सबकी बड़ी कोशिश थी कि इस्लाम कबूल कर ले। हत्ता के फौत होते हुए भी आप उसके पास जाते हैं और जाकर उसको इस्लाम की दावत पेश करते हैं कि चाचा जान तुम सिर्फ एक बार कलमा पढ़ लो ताकि अल्लाह ताला के यहाँ तेरी हुज्जत पेश कर सकूं। लेकिन पास अबू जहल बैठा था और उसके साथ एक काफिर का और सरदार था अब्दुल्लाह इब्न अबी उमैया। दोनों कहने लगे कि अबू तालिब को अपने बाप दादा यानी अब्दुल मुत्तलिब के दीन से फिरते हो, आप उसको कलमा पढ़ने का कहते हैं, ये उसको अब्दुल मुत्तलिब यानी बाप अजदाद के दीन की तरफ लाते हैं। हत्ता कि अबू तालिब आखिर में क्या कहता है कि मैं अब्दुल मुत्तलिब के दीन पर हूँ, यानी कलमा पढ़ने से इनकार कर दिया और उसी हालत में उसकी फौत हो जाते हैं। तो आप सल्लल्लाहु को उनके फौत होने का गम तो बड़ा हुआ, लेकिन उससे बढ़कर गम आपको किस चीज़ का था? उनके इस्लाम न लाने का, उनके इस्लाम कबूल न करने का। एक तो ये वाक़या आपको पेश आया, और दूसरा जो है वो आप सल्लल्लाहु के घर में आपकी सपोर्ट करने वाली आपकी ज़ौजा मुतहरा खदीजा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा के बाहर से आप जो तारो तशनी और दुनिया लोगों की अज़ीज़ें वो सारी चीज़ें लोग लेकर परेशान हालत में घर लौटते, तो अल्लाह ताला ने आपको घर में ये बहुत बड़ा सहारा दिया हुआ था आपकी हौसला अफजाई करने का, कि जो आपकी हौसला अफजाई करती। तो चुनाचे अबू तालिब की वफ़ात के फ़ौरन बाद ही कहा जाता है कि चंद दिन के बाद या चंद 2 महीनों के बाद कहा जाता है कि हज़रत खदीजा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा भी 10 रमज़ान को अपने नबूवत के 10वें साल रमज़ान में ये भी फौत हो जाती है। तो ये 2 बड़े सहारे थे आपके दुनियावी तौर पर, अबू तालिब का भी, अगरचे वो आपके दीन पर ना थे लेकिन आपके लिए बहुत बड़ी एक अल्लाह की तरफ से मदद थी और सहारा था, और दूसरा जो हज़रत खदीजा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा
کہ جو آپ کے لیے بہت بڑا سہارا، آپ کے تسلی کا باعث بنتی تھی، اور کافروں کی طرف سے ہونے والی اذیت و تکلیفوں کے اس کے جواب میں آپ کے لیے بہت بڑا آپ کو تسلی اور آپ کو اطمینان دلاتی تھی. اس لیے اللہ تعالیٰ نے ان کو اسی طرح کی خوشخبری اور بشارت دی. ان کی بشارت کا ذکر آتا ہے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم گھر میں تھے تو جبرائیل علیہ السلام آتے ہیں آپ کے پاس اور آ کے آپ کو کہتے ہیں کہ خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا آپ کے پاس آ رہی ہیں. ان کے ہاتھ میں کوئی برتن ہے جس میں کوئی کھانے پینے کی چیز ہے. تو جب آپ کے پاس آئیں تو ان کو میری طرف سے بھی اور اللہ کی طرف سے بھی سلام کہو، اور ان کو جنت میں اس محل کی خوشخبری دو کہ جو موتی ہیرے سے بنا ہوا، کہ جس میں کسی طرح کا کوئی شور و شغب نہیں ہے، جس طرح کسی طرح کا اس میں پریشان کن چیزیں نہیں ہیں. یعنی عربی میں کہا جاتا ہے الجزاء من جنس العمل، کہ آدمی جس طرح کا عمل کرتا ہے اللہ تعالیٰ اس کو اسی طرح کا بدلہ دیتا ہے. تو خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جس طرح کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے دنیا والوں کے شور و شغب، ان کے جو طرح طرح کی اذیتیں تکلیفیں تھیں، ان کا مداوع تھیں، ان کو دور کرنے کا آپ کا ذریعہ تھی، اللہ تعالیٰ نے اسی طرح کی ان کو خوشخبری دی کہ دنیا میں اس طرح کی اذیتیں یہ بھی سنتی ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم بھی سنتے ہیں، پریشان آتے ہیں گھر میں اور آپ کو تسلی دیتی ہیں. تو اللہ تعالیٰ آپ کو خوشخبری سناتے ہیں کہ اللہ آپ کو جنت اس مال کی خوشخبری ہے کہ جو جس میں کوئی کس طرح کا یہ شور و شغب نہیں بلکہ اطمینان و سکون ہے. تو یہ بھی فوت ہوتی ہے، اور کوئی شک نہیں کہ خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کا بہت بڑا کردار تھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت کے شروع سے لے کر ہی، بلکہ آپ کی شادی ہونے سے لے کر ہی آپ کو سہارا دینے پر ان چیزوں پر. تو یہ بڑے واقعات تھے آپ کی زندگی کے، اور اس سال کو اس لیے عام الحزن کا نام دیا جاتا ہے. عام الحزن یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو غم کا سال تھا. اور ان کے فوت ہونے کے بعد پھر آپ نے حضرت سودا رضی اللہ تعالیٰ سے یہاں شادی کی. تو یہ تھا تقریباً 11 نبوت تک آپ کے حالات. اس کے بعد انشاءاللہ پھر ہم آپ بھی لیتے ہیں کہ مکہ سے باہر آپ کی دعوت، آپ کا طائف میں جانا اور وہاں پر آپ کے جو حالات پیش آتے ہیں. بعد میں معافی کو ہے مانیوں سے درخواست ہے پھر سے کہ نماز کے بعد تفسیر کے درس میں لازمی آیا کریں. سورۃ الحجرات کی بہت عظیم آیات چل رہی ہیں کہ جو ہم سبھی کے لیے بہت ان کو سیکھنا جاننا ضروری ہے. تو بارک اللہ فیکم، جزاکم اللہ خیر، وصلی اللہ وسلم.